الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان الاولیاء سخن کزار منبر سلونی سرور متعلبی ابن ام النبی درو حلتا مہر برج انما شاہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنہ ماد الاسفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمیٰ خیر المومنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین زین المواحدین حبل اللہ المتین لنگر آسمان و زمین وجہ اللہ نور اللہ اذن اللہ سر اللہ باب اللہ اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب فی امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب صلوات الصلاة والسلام علی سید المرسلین ابی القاسم محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من ابتداء وقت الی یوم الدین و بعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل صلوات اللہم صلی علی محمد اجازت سے ذکر پاک کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، مختصر وقت میں اس طرح حاضری دینا چاہتا ہوں جیسے ایک بوڑھی عورت نے اپنا نام جناب یوسف کے خریداروں میں لکھوایا۔ بھائی کا حکم تھا، وعدہ وفا ہو گیا، اتنے سارے مومنین کے چہروں کی زیارت ہو گئی۔ مختصر وقت میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، احسان ہے محمد و آل محمد کا، شکر ہے محمد و آل محمد کا کہ ہم جیسے گناہگاروں کو اپنی مجلس میں آنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ مولا سلامت رکھے، صدا سلامت رہو۔ 14 کا ذکر دلوں کو چین دیتا ہے، 14 کا ذکر بسم اللہ سے صدا سلامت رہو۔ 14 کا ذکر دلوں کو چین دیتا ہے اور انہی کا ذکر عبادت کو زین دیتا ہے۔ میں جلی سے کبھی کچھ مانگتا ہی نہیں، میں جب بھی مانگوں مجھے حسین دیتا ہے۔ بسم اللہ، مولا سلامت رکھے، بیل کے بولو حیدری عالم۔ ابرا یہودی نے کعبہ بنوایا سی یمن میں، اس نے کہا لوگ مکہ حج پڑھنے کے لیے کیوں جاتے ہیں، لاؤ اینٹیں ہم اپنا کعبہ بناتے ہیں۔ اس نے کعبہ بنوایا، کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے وہ بھی پتھر کا یہ بھی پتھر کا، کچھ فرق نہیں ان دونوں میں۔ بابا جی لیکن بھائی جان اس بدبخت کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے، بندوں کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے۔ صدا سلامت رہے، مولا نے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اللہ کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے، بندوں کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے۔ عزت آل محمد قسم، اس نے کعبہ تو بنوا لیا لیکن حج پڑھنے کے لیے چچا جی کوئی نہیں آیا۔ اس نے اپنے سارے وزیروں مشیروں کو بلا کے کہا وجہ کیا ہے، لوگ حج پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو ان صاحب نے کہا اگر تو نے نقلی چلانا ہے نا پھر اصلی کی راہ، اگر تو نے نقلی چلانا ہے نا پھر اصلی کی راہ، کیونکہ نقلی جتنا چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے ایک دن ایسا آ جاتا ہے اسے اصلی کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہنا پڑتا ہے اگر آپ نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ مولا سلامت رکھے، صدا سلامت رہو، میل کے بولو حیدری، غازی بادشاہ سلامت رکھے، اگر آپ نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ بس یہ لشکر لے کر نکلا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر نکلا کعبہ گرانے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے ابابیل بھیجے، پرندے بھیجے، انہوں نے کنکر برسائے، بڑے بڑے ہاتھی چھوٹے چھوٹے کنکر سے فنار ہو گئے۔ اگر ہم کہہ دیں نا بڑے بڑے ہاتھی چھوٹے کے کنکر سے فنار ہو گئے تو مولوی مان لیتا ہے، ماننے پہ آئے نا بھائی جان، یہ بات بھی مان لیتا ہے۔ اگر ہم کہہ دیں علی نے ید اللہ والے ہاتھوں سے خیبر اڑایا، کہتا ہے کہاں لکھا ہے؟ توجہ نہ سی، مولا سلامت رکھے، کعبہ گرانے کے لیے چلا، اللہ نے ابابیل بھیجے، انہوں نے کنکر بسائے، بڑے بڑے ہاتھی فنار ہو گئے۔ ایک ابابیل کمزور تھا، بیمار تھا، ایستا ایستا آ رہا تھا، جب وہ پہنچا کیا دیکھتا ہے سارے کے سارے ہاتھی مر گئے۔ اس نے کہا پروردگار میری ڈیوٹی قبول نہیں، صحیح مولا سلامت رکھے، میری ڈیوٹی قبول نہیں۔ کہا قبول ہے، کہا پروردگار تیری طرف سے آیا تھا، جسے مارنا تھا وہ تو مر گئے، اب میں کہاں جاؤں؟ آوازیں توحید آئی، جو میں نے کام تجھ سے لینا ہے نا باقیوں سے نہیں لیا۔ صدا سلامت رہو، مولا نے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ کعبے کی چھت پہ بیٹھ کر انتظار کر، یہ پتھر اٹھا کے انتظار کر، بیٹھ
تجھ سے بڑے بہت ہی بڑی میں نے ڈیوٹی لینی ہے. بس یہ کعبے کی چھت پہ بیٹھ گیا, انتظار کرنے لگا. جناب عبد المطلب کا زمانہ آیا, پرندہ انتظار میں. محمد مصطفیٰ کا زمانہ آیا, پرندہ انتظار میں. پہلی جنگ بدر آئی, پرندہ اٹھا, کہا مالک جاؤں, فرمایا بیٹھ علی ہے. احد آئی, اٹھا, کہا مالک جاؤں, فرمایا بیٹھ علی ہے. خیبر آئی, اٹھا, کہا مالک جاؤں, فرمایا بیٹھ علی ہے. خندق آئی, اٹھا, کہا مالک جاؤں, فرمایا بیٹھ علی ہے. عزت آل محمد کی قسم یہ اٹھتا رہا, اللہ بٹھاتا رہا. بس تیرا میرا آخری نبی حج پڑھنے کے لیے غدیر کے میدان میں, حج پڑھنے کے بعد غدیر میں میدان میں آ کے علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ادھر علی کی ولایت کا اعلان کر کے جیسے ہی رسول مدینہ میں پہنچے, منبر پہ بیٹھے تھے, کائنات کے سچے رسول تقریر کر رہے تھے, یا کائنات کے سچے رسول کی تقریر کو روک و ٹوک کے حارث بن نعمان فہری نے کہا آپ نے نماز پڑھائی, ہم نے پڑھی, آپ نے روزہ رکھوایا, ہم نے رکھا, اب جو تو نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ کہا اللہ کی طرف سے کیا ہے. کہا اگر اللہ کی طرف سے علی کا اعلان ہے پھر اللہ سے کہ مجھ پہ عذاب نازل کرے. اس وقت آواز توحید آئی, اٹھ ابابیل. مولا سلامت رکھے, سدا سلامت رہو, غازی باد سے سلامت رہی آلے, مل کے بولو حیدری آلے. بس عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. عزادارو آباد کس طرح سے یہ صحن فاطمی ہوا, کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا. عزاداران امام مظلوم جب آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ شام کے بازار میں پہنچا ہے نا, مولا تیری ہے قبول کرے اجرک من اللہ. انہوں نے اعلان کیا آل محمد کا قافلہ آ گیا ہے, پتھروں سے استقبال کرو. مولا تیری ہے قبول کرے چاچا جی. عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ چلی گئی, ہر عورت کی جھولی میں تھے پتھر, ہر عورت پتھر مار رہی تھی. رونے والوں ایک عورت کو علی اصغر کا سر نظر آیا, رو کے کہتے بتاؤ اس بچے کا قصور کیا ہے, بتاؤ اس بچے کا جرم کیا ہے. اجرکم من اللہ. عزاداران امام مظلوم سپاہی نے نہیں بتایا, بی بی معصومہ نے بی بی زینب عالیہ سے اجازت لی, کہا پھوپھی اماں اجازت دیں میں بتاؤں میرے اصغر کا جرم کیا ہے, میرے اصغر کا قصور کیا ہے. اب جس نے ماتم کرنا ہے عزادارو بی بی معصومہ اس عورت کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. بی بی کہتے اے عورت تو یہی پوچھنا چاہتی ہے نا میرے اصغر کا جرم کیا ہے. اور رونے والوں اس کی جھولی سے پتھر گر گئے, منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے بچی اس بچے کا بعد میں بتانا, پہلے تو بتا تو کس جرم میں قید ہے. او بچی تیرے کانوں سے خون کیوں جاری ہے, او بچی تیرے رخسار کیوں زخمی ہے. بی بی رو کے کہتی ہے کربلا سے لے کر شام تک مجھے تماچے مارے گئے, او میرے بھائی اصغر نے فقط چند گھونٹ پانی کے مانگے, ظالم نے اصغر کو تیر مارا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا.